جو جل کر کے مر جاتا ہے وہ بھی شہید شمار ہوگا۔ اور اس بس میں جو تقریباً 45 افراد جل کر کے مر گئے، عمرے کی سعادت بھی ملی تھی ان کو، سفر کر رہے تھے اور مدینہ جا رہے تھے، ایک مقدس سرزمین سے دوسرے مقدس سرزمین کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے اور جل کر کے مر گئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی ہوگی۔ تو جو لواحقین ہیں ان کو صبر کرنا چاہیے، اور یہ شہید ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے دن ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں حادثہ پیش آیا، کبھی وہ حادثہ سڑک میں پیش آتا ہے، کبھی ٹرین کے حادثات پیش آتے ہیں، کبھی فلائٹ کے حادثے پیش آتے ہیں، تو اس میں بہت ساری جانیں تلف ہو جاتی ہیں، بہت سارے لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں، کچھ جانیں بھی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون مرحمت فرمائے، اور جو لواحقین ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو حادثات پیش آتے ہیں، اس میں کچھ تو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور کچھ انسان کے اپنے کسی غلطی کے سبب ایسا حادثہ پیش آتا ہے۔ گاڑی چلانے کے جو اصول اور ضوابط ہیں اس کو اگر فالو کریں، ٹریفک رولز ہیں اس کو اگر اپنائیں، اس کا خیال رکھیں، تو بہت کچھ حادثات سے بچا جا سکتا ہے۔ ریڈ سگنل ہے تو پھر کسی بھی وقت ریڈ سگنل ہو تو ہرگز سگنل کراس نہ کریں۔ جو گاڑی کے ہم کبھی کنارے روک دیتے ہیں، سڑک کے کنارے، اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی جگہ گاڑی روکیں وہاں پر کوئی دوسری گاڑی آ کر کے آپ کی گاڑی سے ٹکرا نہ جائیں۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو آرام کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے گاڑی چلاتے وقت نیند آ جائے ڈرائیور کو۔ اور اسی طرح جو رفتار کے مقرر کی گئی ہے اس حد سے زیادہ رفتار سے گاڑی نہ چلائیں، اور اسی طرح اوور ٹیک کرتے وقت جو اصول کے بتائے گئے ہیں ٹریفک رول کے مطابق اس کو فالو کریں۔ کبھی بھی گاڑی چلاتے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سگریٹ نوشی کر رہے ہیں، سگریٹ نوشی ویسے بھی صحیح نہیں ہے، اس سے اجتناب کریں۔ موبائل دیکھتے ہوئے چلانا گاڑی، ریلز وغیرہ دیکھتے ہوئے گاڑی چلانا، ڈرائیونگ کرنا، یہ بالکل ہی صحیح نہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص شراب نوشی کر کے گاڑی چلاتا ہے نشے کی حالت میں تو کبھی بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اور اپنی گاڑی کو بھی ذرا پرفیکٹ کریں، گاڑی نکالنے سے پہلے ذرا چیک کر لیں، اس کے ٹائر ہیں، آئل وغیرہ ہے، پانی ہے، سب کچھ چیک کر کے اس کے بعد گاڑی نکالیں، اور اللہ کا نام لے کر کے، اور سفر کی جو دعا ہے اس کو پڑھ کر گھر سے جب نکلیں تب خود گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد نکلیں۔ گاڑی پر جب سوار ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ بہرحال یہ جو حادثات ہوتے ہیں اس میں بہت ساری معصوم جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ بعض ایسے حادثات بھی خطرناک حادثات پیش آتے ہیں کہ ساری کی ساری بس جل جاتی ہے، جیسا کہ ابھی ایک واقعہ پیش آیا۔ لوگ عمرہ کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے، مدینہ کے قریب حادثہ پیش آیا۔ حیدرآباد تلنگانہ کے بہت سارے افراد اس میں موجود تھے، عمرے کی سعادت ان کو حاصل ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کس کی غلطی تھی، حادثہ پیش آیا، 45 سے زیادہ جانیں ضائع ہو گئیں، جل کر کے مر گئے۔ اگرچہ ایک خوفناک حادثہ ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہرحال یہ بھی تقدیر میں تھا، کس کی بھی غلطی ہو بہرحال وہ غلطی ہے، لیکن یہ تقدیر میں بھی لکھا ہوا تھا۔ ہماری تسلی کے لیے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جابر بن عتیق کی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الشہادۃ سبع سوی القتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی 7 قسم کے شہید ہیں۔ المقتول فی سبیل اللہ شہید، اللہ کے راستے میں جو قتل ہو گیا وہ بھی شہید ہیں۔ والمطعون شہید، طاعون کی بیماری کے سبب کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ اور فرمایا والغریق شہید، کبھی سیلاب آ جاتا ہے،
نہر میں ڈوب جاتا ہے یا سمندر میں ڈوب جاتا ہے، کشتی ڈوب جاتی ہیں، تو جو لوگ ڈوب کر کے مرتے ہیں وہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ وصاحب ذات الجنب شہید، ذات الجنب ایک بیماری ہے، اس بیماری کے سبب اگر کوئی مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے اسلام کی روح سے۔ والمبتون شہید، پیٹ کی بیماری کے سبب کوئی مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہے۔ وصاحب الحریق شہید، یہ یہاں پر بتانا مقصود ہے کہ جو جل کر کے مر جاتا ہے وہ بھی شہید شمار ہوگا۔ اور اس بس میں جو تقریباً 45 افراد جل کر کے مر گئے، عمرے کی سعادت بھی ملی تھی ان کو، سفر کر رہے تھے اور مدینہ جا رہے تھے، ایک مقدس سرزمین سے دوسرے مقدس سرزمین کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے اور جل کر کے مر گئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی ہوگی۔ تو جو لواحقین ہیں ان کو صبر کرنا چاہیے، اور یہ شہید ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بغیر غسل دیے، بغیر ان کو کفن دیے اور بغیر جنازے کی نماز پڑھائے ایسے ہی ان کو دفن کر دینا چاہیے، وہ والے شہید نہیں ہیں۔ اگر ان کا جسم، ان کی باڈی اس حالت میں ملتی ہے کہ ان کو غسل دیا جا سکتا ہے تو پھر غسل بھی دیں گے، کفن تو پہنائیں گے، اور اس کے بعد جنازے کی نماز ہوگی اور اس کے بعد ان کو دفن کریں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یموت تحت الہدم شہید، جو آدمی کوئی بلڈنگ منہدم ہو کر کے، کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت گرنے کے سبب مر جاتا ہے تو وہ بھی شہید ہیں۔ والمرأة تموت بجمع شہیدہ، اور عورت جو حمل کے دوران، ولادت کے وقت، ڈیلیوری کے وقت اس کی سختیاں جھیلتے ہوئے اگر مر جاتی ہے تو وہ بھی شہیدہ کہلائے گی۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ قتل ہوتے ہیں وہ تو شہید ہیں، اس کے علاوہ یہ سارے لوگ بھی شہید ہیں، شہادت کا ثواب اور اجر ان کو ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دوبارہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو پرسکون رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا درجہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں اور ان کے جو لواحقین ہیں، دوست احباب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔